ہاں جی سمجھ گئے. صدیقین میں ایک مقام ہوتا ہے، وہ کیا کہ صدیقین کا ذہن اللہ پر اتنا اونچا کر دیتا ہے، ان کے ذہن میں صداقت ہی آتی ہے، جھوٹ ہو ذہن اتنا صاف ہو جاتا ہے، جھوٹ ان کے دماغ میں ان کی عقل میں آنے نہیں دیتا، ہوگا جھوٹ کو دور پھینکوا دیتا ہے، سچ ہی سچ، سچ ہی سچ آتا جاتا ہے. شہید کے رنگ، اس میں رنگ میں عمل ہوتا ہے، نمایاں اثر ہوتا ہے. شہادت میں شہید آدمی اپنی جان کو حق کی خاطر دینا عین ثواب سمجھتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. جب حق کے راستے میں اس کی جان جا رہی ہوتی ہے خوشی محسوس کرتا ہے، یہ افدی کہتا ہے ہائے کیا ہوا، خوش ہوتا ہے. صالحین وہی ہوتے ہیں جن کے نقشے قدم پر چلنے والے. بہرحال غیر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ایک ترکیب سمجھو. حضرت شیخ الہند نے خوب لکھا ہے، حضرت شیخ الہند نے خوب لکھا ہے. بعض لوگ مانا کرتے ہیں، ترکیبی مانا نہیں کرتے. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ ما قبل کے لیے ہے بدل. ما قبل سے الذین انعمت علیہم سے کیا ہے بدل، یا اس کی کیا ہے صفت. جب صفت ہے یا بدل ہے تو مانا ایسا رہتا کہ بدل معلوم ہو رہا ہو یا صفت معلوم ہوتی. صفت بھی ما قبل سے تعلق رکھی، بدل بھی. تو مانا لوگ جو کرتے ہیں بالکل جدا مانا کرتے ہیں. یہ جو مانا کرتے ہیں نا، نہ ان لوگوں کی راہ، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب کیا گیا ہے، نہ ان لوگوں کی راہ جو ظالم، یہ مانا مناسب نہیں ہے. حضرت شیخ الہند نے یہی مانا لکھا ہے کہ مناسب نہیں. یہ مانا یوں کروں گا، دیکھو مانا کرتا ہوں میں، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ بھٹکے ہیں. انداز دیکھا ہے، سمجھ گئے میرے لفظوں کو. یہ ترجمہ ایسا کروں کہ اللہ جن انعمت علیہم کا بیان ہی جا رہا ہے. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان پر تیرا غضب ہوا ہے نہ وہ بھٹکے ہیں. دیکھا ہے، یہ اب ترقی جو مانا ہو رہا ہے یہ اللہ جن انعمت علیہم کا بیان ہی. وہ ایک مراد کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تیرا انعام تو ہوا لیکن تیرا غضب ہو، تو ناراض ہی نہیں ہوا ان سے، نہ ناراض ہوا نہ تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہیں. سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ نہ وہ بھٹکے ہیں نہ تیرا غضب ہوا ان پر. یہ مان حضرت شیخ الہند نے اپنے حاشی میں پسند فرمایا. واقعے میں ویسے ترقی تو پڑھ چکے ہوگے بیداوی میں کہ ما قبر سے بدل ہے یا صفت ہے، مانا یوں کرو گے تو مناسب ہوگا. بہرحال آگے مغضوب علیہم الضالین. میری پچھلی مقدمات سننے کے بعد جو جوار قرآن میں پڑھا چکا ہو یہ مقام حل ہو جاتا ہے. ویسے مقام مشکل ہے لیکن اب مقام حل ہو جاتا ہے. تمہیں یاد ہوگا میں نے مقدمات بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہا تھا کہ دو اس طرح تھیں، ایک جباریت اور ایک ربط القلوب. یاد ہے کہ نہیں؟ جباریت اور ربط القلوب یعنی مشرکی یا مخالفی کہ دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے شک. ٹھیک ہے نا، شک اللہ کے مسئلے میں. فما زلتم فی شک مما جاءکم ہے، پہلے ہوتا ہے مسئلہ توحید میں شک. شک کے بعد کذالک یضل اللہ، پھر ہوتا ہے کیا اضلال یا ضلال. کتنے ہو گئے جی؟ دو. پہلے شک اللہ کے مسئلے میں، شک کے بعد پھر اضلال، اضلال کے بعد الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، جھگڑے کرنا. کتنے ہو گئے درجے؟ تین. پہلے شک، شک کے بعد اضلال، اضلال کے بعد یجادلون، جھگڑے، جھگڑے کرتے 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 کذالک یتبع اللہ، کذالک یتبع اللہ علی کل قلب ہے کہ نہیں، پھر مور لگا دیتا ہے، یعنی دل سمجھنے کے قابل ہو نہیں رہتے. پہلے شک، پھر اضلال، اضلال کے بعد پھر جدال، جدال کے بعد پھر تباہ یا ختم. اللہ سمجھ گئے مراد کیا ہے؟ پہلے شک کرتے ہیں
پھر اضرار میں آ جاتے ہیں، پھر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، پھر دل سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ رومی کہتا ہے این جبرو مانے جباریت، این جبرو مانے جبار، یہ جبر نہیں، ظلم نہیں۔ خدا کا ظلم تب ہوتا، خدا سمجھنے کی طاقت نہ دیتا، سننے کی طاقت نہ دیتا، دیکھنے کی طاقت خدا نے طاقت دی تھی ان کو، سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی۔ خدا نے کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ این نہ جبرو، یہ جبر نہیں، یہ ظلم نہیں۔ این نہ جبرو مانے جباریت، یہ جبر نہیں، جباریت کا تقاضا ہے، جباریت کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی نہیں باز آتا، شک کرتا ہے، زرار میں آ جاتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، نوبت ہونی چاہیے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہو۔ خدا پھر گرفتار کیوں نہ کرے؟ ایک آدمی اتنے جرم کرتا جاتا ہو، اس کو حق اللہ کو اس کو گرفتار کرے۔ اب تو میری گرفتاری میں آ گیا، اب میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ رومی کہتا ہے مانے جباریت را زاریت، جباریت کے تقاضے کے بعد ایک صورت رہتی ہے، زاری کر، چیختی چلا میرا مولا مجھے صحیح راہ پر سمجھنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے اس کا کرم ہو جائے، ورنہ کوئی صورت ہو نہیں۔ سمجھے تو کیا ہوگا جی؟ کتنے درجے ہو گئے؟ 4۔ شک 1، اضلال 2، جدال 3، آگے چوتھا درجہ بیان کیا مغلوب علیہ میں، چوتھا درجہ بیان کیا گیا ہے مغلوب علیہ میں، اور 3 درجے پہلے شک، اضلال، جدال، ضالین میں۔ نہیں سمجھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ تیرے چوتھے درجے میں آئے، نہ تیرے پہلے 3 درجوں میں۔ آپ سمجھ گئے مانا کہ نہیں سمجھے؟ نہ چوتھے درجے میں آئے، یعنی نہ غضب میں آئے، نہ بور لگنے میں آئے، نہ پہلے 3 درجے میں شک کیا، یعنی مطلب کیا ہے؟ نہ تیرے مسئلے میں کیا شک، نہ کیا زلال آیا، نہ تیرے مسئلے میں کیے جھگڑے آئے، نہ تیرے غضب کے نیچے آئے، بلکہ انعمتا علیہم۔ اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ میرے شیخ کی نزدیک ہوگا انشاءاللہ، اتنی تفصیل نہیں ملے گی کہیں آپ کو۔ اب جہاں یہ 4 ہیں، انعمت علیہم کے اندر بھی کتنے ہو جائیں گے؟ 4۔ جو انابت کر رہا ہے، پہلا انابت کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد استقامت، استقامت کے بعد ربطنا علی، 4 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پہلے کیا ہے؟ انابت، احان کرے، تب یہ انعمت علیہم میں گھٹیا درجہ، انعام کا گھٹیا درجہ یہ ہے کہ انابت کرے، ضد نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے تو ضد نہیں کرے گا میری مہربانی ہو جائے گی۔ انابت کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد استقامت، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت۔ چوتھا وربطنا علی قلوبہم۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کیا کہا؟ انعمت علیہم کے اندر بھی 4 ہیں، انابت اللہ عطا فرما، انابت کے بعد ہدایت رسی فرما، ہدایت کے بعد استقامت رسی فرما، استقامت کے بعد پھر سمجھ گئے؟ یہ 4 درجے انعام کے۔ آگے بڑھتے جاؤ، جس وہاں 4 آئے مغضوب علیہم ضالین کے اندر دونوں میں 4 درجے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی، ضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارا، لیکن یہ تخصیص نہیں ہے، یہ نہیں کہ قرآن یہودیوں کے ساتھ ہے خاص، نصارا کے ساتھ ہے خاص۔ پاکستان میں ہو یا غیر پاکستان میں ہو، قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، کوئی ہو جو ضالین میں سب آ گئے، کوئی ہو جو غضب کے نیچے آئے، سب سمجھے میری بات کو؟ سب آ گئے۔ ہمارے 4 درجے میں نے کہہ دیے، کوئی شک میں ہوں گے، کوئی زلال میں ہوں گے، کوئی جدال میں ہوں گے، کوئی تبلا علی۔ سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ سب مراد ہیں۔ یہودی اور نصارہ کی جو روایت آتی ہے ابن عباس سے، وہ مسل تو ابن عباس نے مثال کے طور پر یہودیوں کا نام لے لیا ہے، مثال کے طور پر نصارہ کا نام حسن نہیں مراد۔ آ جائے گا، لو جی حل ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم بھی آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم بھی آ گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی آ گیا۔
آج درمیان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی، یہ پچھلی آیتیں 3 جو ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کو تو بیان ہو گیا ان کا. باقی اور کوئی تفصیل دیکھنا ہو نا، تفسیریں کافی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک انداز کے ساتھ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب یہ پہلا ہے، ایک ایک لفظ کو آپ دیکھتے آئیے جو جو ضروری ہے چیزیں. درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مسئلہ ویسے تو صحیح بات تھی کہ آیا تھا ایسا کہ جو بڑے تفصیل کرنے کے قابل تھا، لیکن اس بنا پر کہ آپ لوگوں نے پہلے سے ایاک نعبد کی عبادت کی جو اپنا جوار قرآن پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، اس میں اب اس کے بعد مزید بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. عبادت کی تعریفوں میں غایت خشوع اور خضوع لکھا ہے، یا بعض لکھا ہے کہ بندہ ہونا، اس قسم کی چیزیں لکھی ہیں. ساری چیزیں لکھتے جائیے، لیکن جب تک قرآن پاک کا یہ پورا مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جوار قرآن سے کہ مسئلہ الہ جو قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ جو تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جہاں جہاں کہیں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قرآن پاک یہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا دنیا کے نظام عالم میں کارساز بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جب کارساز بھی ہے، نظام عالم کو جاننے والا بھی ہے، تو الہ بھی ہے. اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر پیغمبر فرشتے کوئی سارے نظام عالم کو جاننے والے بھی نہیں اور کارساز بھی نہیں، لہذا الہ بھی. سمجھ گئے؟ یہ خلاصہ تھا. تو گویا کہ الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جاننے والا بھی اور کارساز بھی ہو. جاننے والا تو کارساز سمجھ کر جو جو کام کیے جائیں گے تعظیمیں ہوں گی، جو ثنائیں ہوں گی، وہ سب چیز کیا بنتی جائے گی؟ عبادت. یہ قرآن ہی سے نکلا. اس کے بعد میں تفسیر ابن قیم کی عبارت سے آپ کے سامنے عبادت کی تعریف بتائی ہے. اس مطابق اب کوئی اشکال نہیں رہتا، تمام افراد کے لیے جامع ہو جاتی تعریف، اور جو افراد نہیں ہیں ان کے لیے تعریف ہو جاتی ہے معنی. سمجھ گئے؟ میں نے کہہ دی عبادت عبارت عن الاعتقاد، اس بات کے اعتقاد و دل میں کہ فلانی ذات کا مجھ پر تسلط غیبی ہے، قبضہ غیبی ہے، فی العلم و تصرف، حالات کی جاننے میں اور تصرف کرنے میں، ما فوق الاسباب، ذری اسباب سے بالا، یقدر بہا، اس تسلط غیبی کے ساتھ قدرت رکھتا ہے مصیبتیں دور کرنے میں، نفع نقصان دینے میں. یہ رکھ کر اعتقاد فکل دعا او صلاح وغیرہ جو بھی پیدا ہوں گی اس سے ساری چیزیں عبادت بنتی جائیں گی. سمجھ گئے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب آسان ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، میں تفصیل نہیں کر رہا. اب یہ وہ سب جوار قرآن ہے. ایاک نستعین، میں نے کہا کہ جو ما تحت الاسباب ہے اس کو قرآن پاک منع نہیں کر رہا. میں نے قد بحث کر چکا ہوں آخر میں. ایاک نستعین میں جو ما تحت الاسباب ہے، امداد، استعانت، وہ قرآن پاک غیر اللہ سے مانگنی منع نہیں کر رہا. جو استعانت اور امداد اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو قرآن پاک ایاک کے حصر میں بتا رہا ہے، وہ استعانت وہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے بندوں میں آ سکتی ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. وہ کہ یوں سمجھیے جو بندوں میں ہے وہ اللہ میں ضرورت ہی کوئی نہیں، اور جو اللہ میں ہے وہ بندوں میں آ سکتی ہی. اللہ میں کون سی امداد ہے؟ ما فوق الاسباب، قبضے غیبی والی، تسلط غیبی ہو، قبضہ غیبی ہو، غیبی قبضے کے ماتا جس کے ساتھ امداد مانگی جائے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی مخلوق میں. میں نے کہہ دیا ہے احمد الرحان جیسے مشرک نے اور اس کے ماننے والوں نے یہاں جو حاشیے میں اعینونی بقوہ وغیرہ کے الفاظ
یا من انصاری کے الفاظ کو لکھ کر علماء دیوبند یا اور وقت علماء پر رد کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ البتہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں بات سمجھیے کہ یہاں تفسیر حقانی کے اندر بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے، بات خود ہی سوال بھی ہے جواب بھی ہے، سوال بھی ہے اور جواب بھی تفسیر حقانی میں، کہ قرآن کہتا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مراد مانگتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پانی بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے کئی چیزیں مانگتے ہیں، پھر ایاک نستعین کا کیا معنی؟ آگے جواب دیا ہے تفسیر حقانی والے نے کہ یہ جس قدر مانگنے والے مانگ رہے ہیں، جس قدر مانگنے والے مانگ رہے ہیں، یہ وہ سارے انسان کیا ہیں؟ مظہر، یہ ان کو ہاتھ دینے والا بھی اللہ ہے، ہاتھوں میں حرکت دینے والا بھی اللہ ہے، جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، خدا کی دی ہوئی اس ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، خدا نہ ہلاتا ہاتھ ان کے تو کون ہلا سکتا تھا؟ گویا کہ مخلوق میں جو بات بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ سانے کی طرف سے، وہ کہ مخلوق کی اپنی کوئی چیز نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ سانے کا ہے۔ تو لوٹ پوٹ کر آخری صفت کس کی ہوئی؟ استعانت کس کی ہوئی؟ اللہ۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ جواب انہوں نے دیا، لیکن ہمارے ہاں یہ جواب علی سبیل تسلیم کر لو گر کر، ورنہ ضرورت ہے، سوال آتا ہی نہیں تو جواب دینے کی ضرورت ہی، سوال اس لیے نہیں آتا۔ قرآن جس استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کر رہا وہ استعانت اور ہے، وہ استعانت پانی والی نہیں، سمجھے؟ وہ استعانت ہے ما فوق الاسباب والی، جہاں زیر اسباب کوئی نہ ہو، وہ استعانت ہے، نہ کہ یہ استعانت ہے پانی مانگے تو روٹی۔ خیال میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس استعانت سے قرآن بحث ہی نہیں کرتا تو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں یہ کیا کہہ رہا تھا آپ کے آگے باخود سمجھیے، مطلب کیا ہے؟ تو سوال کرنا تو جواب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ قرآن جس استعانت کو خدا کے لیے خاص کر رہا ہے وہ اور استعانت ہے جو انسانوں میں ہو رہی ہے، بات اور ہے۔ ایک چیز تو میں نے یہ کہی ہے، لیکن اب کہو حقانی والے لوگ اچھے گزرے ہیں، اس کو یوں کہو، حقانی والے نے کہا علی سبیل التنزل، علی سبیل، اول تو یہ بات ہے کہ استعانت بندوں والی وہاں آ ہی نہیں سکتی اگر یہ سوال وارد ہوتا نہیں۔ اگر سوال کو ایک منٹ کے لیے فرض کر لو، اس کا جواب یہ ہے، سمجھ گئے؟ خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ یوں کر لو کہ اول تو یہ سوال وارد آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ جو استعانت اللہ میں ہے وہ استعانت ہے ما فوق الاسباب، آتا ہی نہیں سوال۔ لیکن اگر ایک منٹ کے لیے اس کو بنا لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو بات یہ ہے انسان میں ہے کیا سوا خدا کے؟ انسان کا ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا، زبان نہیں ہل سکتی جب تک خدا تعالیٰ اس کو مہربانی نہ کرے۔ تو لوٹ کر انسان میں کچھ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو آخری استعانت کس سے ہے؟ یہ ہے۔ اس بنا پر میں کہنے لگا ہوں کہ یہ ایک حاشیہ ہے مولانا شیخ الہند کا۔ اب بات سمجھیے، حضرت شیخ الہند کا حاشیہ ہے ایاک نستعین پر۔ میں پڑھتا ہوں عبارت، اس کو آپ سوچئے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بریلوی لوگ یہ حاشیہ پیش کیا کرتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے میں تم لوگوں کو اس حاشیہ کا مطلب بھی سمجھا دوں تاکہ تمہارے ذہن میں آ جائے یہ حاشیہ ایاک نستعین پر۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا، اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ یہ سمجھے، حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو، اگر کسی مقبول بندے کو مال واسطہ رحمت الہی، مال واسطہ رحمت الہی، ایک نیک بندے ہیں، یہ میں آتا ہوں کہتا جی آپ دعا کریں، یہ میری مراد نہیں کہ یہ حاجت روا ہے یا مشکل کشا ہے، یہ کہتا ہوں ایک نیک بندہ ہے، یہ دعا کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ یہ مستقل نہیں ہے، اللہ نے اس کو کوئی طاقت نہیں دی کہ یہ اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو چاہے کر سکتا ہو، نہ، صرف یہ ایک واسطہ ہے، دعا کر رہا ہے میرے لیے
اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے میرے پر مہربانی چاہ کرے. اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ اور ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندے کو ماں واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر، کیا مانے ان کے قبضے میں کچھ نہیں، قبضہ سب اللہ کا ہے سمجھ کر استعانت ظاہری استعانت کا ہونا اس کے اندر آپ کی دعا کریں، یہ استعانت ظاہری. ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. کیوں کہ یہ استعانت بھی در حقیقت حق تعالی ہی سے، یہ استعانت بھی در حقیقت حق تعالی ہی سے. کیوں؟ ظاہری یہ واسطہ ہے، اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے قبضے میں کچھ نہیں، قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں. یہ مقبول بندہ ہے، میں اتنا نہیں ہوں. یہ بھی میرا، یہ نہیں کہ مردے سے کہیں مردے کی طرف چلے جاؤ، سمجھ گئے میری بات کو. مراد ایک انسان ہے یہ کر رہا ہے، یہ کیا جائے تو یہ استعانت در حقیقت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. یہ عبارت میں اس لیے میں تمہارے سامنے پیش کی ہے کہ بریلوی اس کو غلط معنی لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھا جی، کہتے ہیں غیر مستقل سمجھ کر، غیر مستقل سمجھ کر رہا ہے. غیر معلوم ہوتا ہے مستقل سمجھے تب شرک کرتے، غیر مستقل سمجھو شرک ہو. بھائی یہ غیر مستقل اور ہے، بریلوی غیر مستقل اور کہتے ہیں. بریلوی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے طاقت دے دی. جو کر میں نے کہا تھا اللہ سے طاقت لینے میں غیر مستقل، آگے طاقت استعمال کرنے میں مستقل ہے. یہ مولانا نہیں کہہ رہے، مولانا کہتے کہ کر تو خدا ہی رہا ہے، یہ صرف دعا کر رہے ہیں. یہ واسطہ پہلے لفظ کہا، واسطہ رحمت الہی صرف واسطہ ہے. ہم بھی دعا کریے، ہمارے بھی واسطہ دعا کر رہا اللہ تعالیٰ کے آگے، شاید ان دعا قبول آتا نا. کننا نہ توسل بنبی، یہ کہا حضور سے بھی دعا کروایا کرتے تھے صحابہ آ کر. جب حضور موجود تھے، حضور کے بعد حضور کے صحابہ بھی حضرت عباس کو پیش کر دیے دعا کے لیے. اس قسم کی دعا کروانا اور ہے، ایک امداد مانگنے کے لیے حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے. خدا نے اس کو طاقت دے دی ہے جو چاہے کرے. یہ شرک ہے اگر کسی اور پتر کی دا. سمجھے بات میری؟ میں نے اس لیے کہا تھا اس عبارت میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ بھی ہو گیا، یہ چونکہ جوار قرآن میں گزر چکا ہے اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کے اندر میں بھی اشکال نہیں رہا. کیوں؟ میں نے آپ کو یاد ہے کہہ دیا تھا اگر یہ معنی کیا جائے وہی بحر العلوم وغیرہ کے، یا تمہارے عبدالغفور کے معنی کل حمد من کل حامد، ہر زمانے میں وہ ساری گپے اپنے مقام پر ہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہم صرف یہ بات کہتے ہیں قرآن الحمدللہ کہاں بولتا ہے. یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا قرآن میں الحمدللہ کہاں آتا ہے؟ قرآن یہاں یاد رہو سبحان اللہ، الحمدللہ کا معنی بیان کسی کہہ دیا تھا. الحمدللہ یعنی جو صفات کار سازی ہے، جو صفتیں کار سازی والی ہیں. مولا یہ واقعہ میں تیرے لائق ہے کسی غیر کے لائق ہو؟ خیال میں وہ استغراق کی بناؤ بھی شکلے کی ہوں، جو صفتیں کار سازی والی ہیں اس نظام عالم میں صفات کار سازی والی ہیں. مولا تیری لائق ہے کسی اور کے، ان کا حقدار تو ہے، تیرے سوا کوئی حقدار صفات کار سازی. سمجھے میری بات کو؟ کل میں کہہ چکا تھا اس دن سبحان اللہ الحمدللہ میں مانا. اس کے بعد اب اشکال کوئی لو دی، یہ ہے فاتحہ، لیکن اس لیے جلدی آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے. آپ نے الحمدللہ کی تفسیر بھی پڑھ لی ہے، عبادت پر استعان پر پوری بحث سے ہو چکی ہیں. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک لا خوف علیہم واولئک هم المفلحون. سورۃ بقرہ کا ربط ما قبل کے ساتھ ایک ربط ہے نامی، ایک ربط ہے آیات کا. سورۃ بقرہ کا جو نام ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران کا جو نام ہے، اس نام کا ربط ما قبل فاتح کے ساتھ. سمجھ گئے؟ وہ نامی ربط بھی چلتا جائے گا. میرے شیخ ایک نامی ربط بھی رکھا کرتے تمام صورتوں میں. دیکھیے اب نامی ربط پہلے ہو رہا ہے.
سورۃ فاتح میں ہم نے یہ کہا، عرض کیا تھا اللہ کے دربار میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مرادیں مانگا کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آگے آئے سورۃ بقرہ، ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما عبدت الیہود۔ بس سمجھ گئے؟ ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے، بکرا اور گائے کے بچھڑوں سے مرادیں اور عبادت ان کی نہ کریں گے جس کی یہودی کرتے رہے۔ یہودی قوم نے گائے کی بچھے پوجا کی تھی، ہندو آج کل کر رہا ہے، ہندو اس کو بڑی مبارک چیز سمجھ کر اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، یہودی بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک نے بقرہ سورت کو اتار کر یہودیوں پر تردید کی ہے تاکہ یہ مسلمان قوم اور آخری امت اس قسم کے گندے حالات میں پڑ جائے جس کے یہودی لوگ پڑے رہے۔ سمجھ گئے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما عبدت الیہود۔ آگے آل عمران اس کو بھی لگا لو، ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى۔ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور یا اللہ تجھ ہی سے مرادیں مانگیں گے، نہ عبادت کریں گے آل عمران کی جس طرح نصارہ عبادت کرتے رہے۔ گوئے اس معنی میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ سورت بقرہ اصلاح یہود کے لیے آئی ہے اور سورت آل عمران اصلاح نصارہ کے لیے آئی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس سورت بقرہ میں مطمع نظر اصلاح یہود ہے اور سورت آل عمران میں مطمع نظر اصلاح نصارہ ہے۔ نصارہ کی اصلاح کیوں؟ نصارہ عیسی علیہ السلام، مائی مریم ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، حاجتوں میں پکارا کرتے تھے، ان کی نیازیں دیا کرتے تھے، قرآن پاک نے ان کی اصلاح کی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ دو صورتیں ہو گئی، بقرہ بھی اور آل عمران بھی۔ ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ وایاک نعبد ولا نعبد آل عمران۔ اب آئیے یہ سورت نامی کے بعد، نامی ربط کے بعد آگے چلیے دوسرا ربط۔ اس کے بعد سورۃ فاتح میں تم نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا یا دکھلا راہ جو راہ کی سیدھی ہے۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا جب تم ہدایت مانگتے ہو، راہ صحیح مانگتے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم جب ہدایت مانگتے ہو یہ کتاب نری ہدایت ہی ہدایت ہے، یہی ہے کتاب جو نری ہدایت ہی، تمہیں ہدایت مانگی ہے، تم سے ہدایت مانگ رہے ہو راستے سیدھے کی، سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتاب ہی ہدایت ہے اور کوئی اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے لادہ بات ہے کہ اس میں فاعل کی جگہ پر مصدر بولی گئی ہے، حاضی کے بجائے خدا کہا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن پاک نری ہدایت ہے، یعنی اگر کوئی ہدایت کا کوئی چیز ہوتی دنیا میں تو یہ صرف قرآن ہی ہے۔ اس قرآن سے بڑھ کر برابر بھی اس کی کوئی مثل نہ کتاب پہلے کوئی اتنا بعد کی ہو سکتی ہے۔ اس میں شک بھی نہیں کہ شرک کی ساری صورتوں کو اٹھانا اور سارے نور توحید کا پھیلانا جتنا قرآن سے ہوا اتنا دنیا کی کسی کتاب سے۔ اب تمہارے سامنے اب مسئلہ علاقہ سن چکے ہو، اتنی تفصیل کہاں مل سکتی ہے؟ نہودن تم نے ہدایت کا مطالبہ کیا، ہم تمہیں ہدایت کی چیز دے دی ہے۔ آگے اس کے بعد تم نے تین جماعتوں کا ذکر پڑھا ہے، انعمت علیہم ایک، مغضوب علیہم دو، ضالین تین جماعتیں ہیں، صرف عنوان پڑے ہیں، ان کا اوصاف یا حالات نہیں سنے تھے، ٹھیک ہے نا؟ انعمت علیہم ایک جماعت، مغضوب علیہم دوسری جماعت، ضالین تیسری جماعت، جن تیسروں جماعتوں کے عنوانات قرآن نے کھڑے کیے تھے۔ اب ان تینوں جماعتوں کے حالات قرآن بیان کر رہا۔ پہلی جماعت انعمت علیہم الذین یؤمنون ھدی للمتقین، متقین کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
والذین مما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں. درجے درجات علادہ ہے. بہرحال کلی مشقق ہے. کسی کو کسی درجے کی ہدایت ہے, کسی کو کسی درجے کی ہدایت ہے, کسی کو اعلیٰ درجے کی ہے. یہ تو درجات اللہ کے علم میں ہیں, جو بھی کسی کو نصیب ہیں. اسی طرح مفلحون کے بھی درجے ہیں, کوئی کس درجے میں کامیاب ہے, کسی درجے میں کامیاب ہے. سمجھ لیں میری بات کو. 12 یہ پہلے انعمت علیہم. دوسری جماعت کیا تھی؟ مغضوب علیہم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ کیا دوسری جماعت مغضوب علیہم جن پر غضب اور قہر آیا ہے. تیسری جماعت ضالین والی ومن الناس من یقول آمنا باللہ سے لے کر بہت آگے چلے جاؤ, اگلے سمے میں آ رہا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین تک. یہ تیسری جماعت ہے. سمجھ گئے؟ 12 سورۃ فاتحہ میں فاتح کے ساتھ بقرہ کے 3 ربط ہیں. اس کے بعد فاتح کے ہو چکی جو کچھ ہونا تھا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں بقرہ کے لیے. بقرہ ایک ایسی صورت ہے کہ جتنی تفصیل سارے مضامین جو قرآن پاک میں آ رہے ہیں ان مضامینوں کو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہر مضمون پر بحث ہو چکی ہے. ایسا سمجھ لیجئے آپ نے سورۃ بقرہ سمجھی تو پورا قرآن تم نے سمجھ لیا. فاتح میں اشارات ہیں, فاتح میں اشارات تھے اور بقرہ میں پورے مضامین پر بحث ہے. یہ فرق ہے, سمجھ گئے میری بات کو. فاتح صرف القرآن ہے, اشارات کر دیے گئے ہیں لیکن پوری تفصیل نہیں ہو سکتی بھی نہیں تھی یہاں. یہ سب من المثانی عجیب و غریب کی صورت ہے, لیکن اب بقرہ میں ہر مضمون پر بحث ہوگی. اس لیے توحید کے ہر پہلو پر باقی مضامین پر بحث ہوگی. اب دیکھیے سورۃ بقرہ کا خلاصہ. یہ جو تجاب میں کہنے لگا ہوں یہی ہر سورت کے سمجھنے میں ہوگا. جو سورت بھی آیا کرے گی اس کی کتاب میں یہی ہوگا. جس نے خلاصہ سمجھ لیا اس نے سمجھو پوری سورت سمجھ لی ہے. ایک ہے سورت کے اندر آیات. یہ تو بابا صاحب بات ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پڑھ بھی لو تو بعض آیتوں میں پورا نہ سمجھ سکو. اب آپ جانتے ہیں جہاں پارا پارا چلے گا, آدھا 10 پارا چلے گا, تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ہر آیت تو پوری تفصیل بھی ہو کہ مثلہم مثال ان کی کا مثل مانند مثال ان کے الذی یوت نہیں ہوگا وہ کہ کہا کہ تو یہاں نہیں ہوگا. آخر میں یہاں تو ہوگا صرف ایک مقصد کو بیان کیا جائے گا اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو کتابیں پڑھ چکے ہیں, حدیث وغیرہ بھی پڑھ چکے ہیں یا کچھ, ان کو لوگوں کو خدا توفیق دے گھر میں جا کر جلدی جا کر بیان کرنا شروع کر دے, کام ہو جائے گا. تعلق رکھو گے تو خدا جانتا ہے بڑی نعمت ہے جلدی آئے گی. یہ عجیب و غریب میں نام ہے. جتنا قرآن سے تعلق رکھو اتنا جلدی آتا ہے. ذرہ تعلق ہٹا لو بہت جلدی بھاگتا ہے. اور انعام کے ساتھ ہوتا بھی ہوئی ہے. حالانکہ میری جماعت کی طالب علم جانتے جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے ڈابہر, میں نے قرآن پاک پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد میں گھر پہنچا تو ہمارے دیہاتیوں کو, گھر والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں دیہاتیوں کو بڑا کیا ہے. میں نے سورۃ ملک سے لے کر سورۃ جن کا خلاصہ بچوں کو یاد کرا دیے تھے. میں نے کہا تم سورۃ ملک کا خلاصہ بتاؤں. خلاصہ یاد کرا, ان کو یاد ہوئی کہ نہیں, ہمیں تو یاد ہو گئے. پھر میں ڈابہر گیا. ڈابہر جس کمرے میں ہم رہتے تھے میں بھی تھا, 2 بخاری بھی تھے طالب علم تھے, ایک تیسرا میاں والی کا تھا, واللہ شادی مار گیا کہ زندہ ہے. میں نے سمجھا کیا کیا جائے, قرآن کس طرح کرے. میں نے 4 ساتھی تھے, میں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے مولانا امدری صاحب سے پڑھا. میں نے کہا واہ پھر بڑا اچھا ہے, آپ ہی بیان کریں تو میں بھی بیان کروں گا. آپ بیان کریں مولانا امدری صاحب جو پڑھ کر آئے, میں بیان کروں مولانا سری صاحب جو میں پڑھ کر آیا ہوں. دونوں تکرار کر رہتے ہیں, بخاری کی بھی چل رہی ہے, تنظیم کتابیں چل رہی ہیں, بھی ساتھ ساتھ تکرار کریں. اثر کے بعد ہم اس قرآن پاک کا باہمی تکرار کرتے تھے.
چند دن انہوں نے دیکھا حضرت مولانا اسرائیل صاحب کی طرف اچھی مقبول تھی ان کے ذہن میں. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ کہ تو ہی بیان کرتا جا، ہم سنا کریں گے. میں نے کہا بہت اچھا. بس وہ میں کیا بیان کرتا تھا وہ سنتے جاتے تھے. میرا قرآن جو پڑھا ہوا تھا حضرت کے بعد وہ پختہ ہوتا جاتا تھا، بات پک رہا تھا، بس پڑھتا جا رہا. میں بیان کرتا رہے. چند بنگالی ترجمے آتے تھے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ قرآن ہوتا ہے، وہ بھی بیٹھ جاتے تھے. آپ یقین جانیے ہم نے 6 مہینے میں بخاری کی جتنی ہوئی قرآن آپ ہم نے پورا کر لیا ہے، جلدی سے. تفصیل وار نہیں لیکن جلدی کر لیا ہم نے. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، انور شاہ صاحب مرحوم بڑے سخت محبت الگ رکھتے قرآن کے ساتھ. ان کو خوش ہوئی تو انہوں نے کچھ روپئے بھی، میرے ایک جوڑا کپڑوں کا بھی، کچھ طالب علم کے لیے مٹھائی بھیجی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھایا گیا ہے. پھر مجھے انہوں نے معین مدرس بھی اس بنا پر رکھا تھا کہ تو نے چونکہ قرآن پڑھایا ہے اس لیے ہم تجھے، ہاں جی، تو اس بنا پر مجھے پھر حضرت شاہ صاحب نے معین مدرس رکھ لیا. پھر میں نے شعبان رمضان میں 35 طالب علم تھے جن کا میں نے قرآن پاک پھر بیان کرنا شروع کر دیا تھا. یوں ہی ایک جماعت شکل بن گئی تھی ہماری. اللہ نے کیا ہوتے طبیعت بعض، حالانکہ سورۃ مائدہ مجھے پہلے خیال میں نہیں آ رہی تھی. میں نے حضرت کو وہاں سے خط لکھا تھا کہ سورۃ مائدہ کا ذہن میں بیٹھ نہیں رہی، سورۃ واللہ اس کا کیا مقصد ہے. ویسے پڑھا دیا لیکن دل میں اب یہ نقشہ نہیں بیٹھا. پھر حضرت نے مجھے خلاصہ لکھ کر بھیجا تھا. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جتنا تعلق رکھو گے، اگر یہاں سے اس کو دیکھو گے چھوڑ کر چلو گے آگے حمد اللہ آ گیا، قاضی آیت منسن جیسی چیزیں آ گئی، پھر قرآن کہاں رہے گا. اگر اس کے ساتھ اس کو بھی رکھو گے صبح سویرے 8 گھنٹہ پون گھنٹہ دیتے رہو گے تو انشاءاللہ جائے گا نہیں. یہ نہیں جاتا جلدی. خدا کرے کہ یہ آپ لوگوں کو نصیب ہو جائے اور جو پڑھ چکے ہیں وہ جا کر بیان کریں. بالکل یہاں سے پڑھی ہوئی ہے. کتنے آدمی ہیں جو قرآن پاک کا دورہ پڑھا رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کسی کے پاس 60 ہیں، 100 ہیں، 80 ہیں. کافی طلباء پڑھا رہے ہیں. صرف تعلق رکھنے کا وقت ہے. ایک صرف میں کہ چلو جی تھوڑا سا طرز دیکھنے چلے جائیں، طرز دیکھنے سے اتقاب نہیں بنتا. اگر یاد کر لو گے اور کتابیں پڑھ کر رہے ہیں تو یقیناً پڑھاؤ گے گھر میں جا کر. سرگودے میں ہے ہمارے مولوی عبدالغنی صاحب اچھے لائق ہیں. 100 طلباء کے پاس زیادہ بھی ہوتے ہیں. ابھی ہمارے وقائد صاحب کے لڑکے نے بھی مجھے ہاتھ کہا کہ میں بھی پڑھانا چاہتا ہوں. میں کبھی شکر نہ کروں، پڑھاؤ تم، اللہ کرے جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پڑھی ہوئی کتابیں نا ان کو تو خاص کر کے میں کہوں گا کہ بڑا اہتمام رکھو، بہت بڑا اہتمام. خوب یاد کرو اور خوب دیکھو، شک اور پوچھو. اب دیکھیے سورۃ بقرہ میں ابتدا میں تمہید ہوگی بیان. تمہید میں 3 جماعتوں کا حالات اور 2 جماعتوں کی مثالیں. یہ خلاصے سب لکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس. اگر کاپیاں ہیں نہیں تو میں آج دلا دوں گا کاپیاں، بہرحال یا کل صبح دلا دوں گا کاپی انشاءاللہ دلا دوں گا لکھنے کے لیے. ہاں جی، 3 جماعتوں کے حالات اور 2 جماعتوں کی مثالیں. 2 جماعتیں کون سی؟ وہی مغضوب علیہم الضالین، کہ یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جو قرآن جن کے لیے آیا ہے. جو پہلی جماعت مومنین کی ہے وہ تو مبوسانوں سے باہر ہے، اس لیے وہ تو ماننے والے ہیں. باقی 2 جماعتیں کو قرآن پاک حالات بیان کر ان کی مثالیں دے گا. مزید وضاحت کھولنے کے لیے کس قسم کی جماعتیں ہیں. تمہید میں 3 جماعتوں کے حالات اور 2 جماعتوں کے لیے مثالیں. اس کے بعد آ جائے گا دعویٰ نکالیے 6.25 پر ہے پہلے سطر میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بس یہ دعویٰ چلا ہے. دعویٰ سورت کا دعویٰ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ توحید ہے. دعویٰ توحید. اس دعویٰ توحید کا آگے جا کر 2 بار اعادہ ہے. 2 بار اس دعوے کو اعادہ کیا گیا ہے. اس دعوی توحید کو 2 بار اعادہ کیا گیا ہے. ایک دوسرا پارا جی صفحہ 33 ثلاثۃ و ثلاثون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ. دیکھا ہے
یہ ایک بار احاطہ پہلی بار، ذکر دوسری بار، احاطہ پہلی بار۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک بار احاطہ۔ پھر پارہ تیسرا، پہلا صفحہ دیکھا، تیسرا پارہ پہلا صفحہ 57۔ سبعۃ و خمسون، آخری سطر میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خیال میں آ گیا؟ احاطہ ثانیاً اور ذکر دعوے کا ثالثاً، تیسری بار ہو گیا ذکر بھی اور احاطہ دوسری بار ہوا ہے۔ بہرحال دعویٰ ایک بار اور دو بار اس کا کیا ہے؟ احاطہ ہے۔ آخر میں جا کر ایک دعا ہے، بس اب یہ بحث ہوگی کہ اس دعوے توحید کو دو بار احاطہ کیوں کیا گیا۔ سمجھ گیا بات کو؟ ایک یہ ذہن نشین کراؤ، وہ ہے کہ 3 بار ذکر ہوا ہے، کیوں؟ پہلی بار جو ذکر ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، جو چلا ہے قرآن پاک، ایک موضوع کو لے رہا ہے، عبادت کے ایک پہلو کو لے گا قرآن، پکارنا۔ بس خدا یہ چاہتا ہے اللہ کو پکارا جائے، اس کو کار ساز سمجھ کر پکارا جائے، کسی دوسرے کو پکارا، سمجھ گیا بات؟ اللہ کو کار ساز سمجھ کر پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو کار ساز سمجھے پکارا نہ جائے۔ دوسری جگہ، اب دیکھو میں نکالتا نہیں ہو گیا، پہلی بار لکھوا چکا ہوں۔ دوسری دفعہ سورۃ بقرہ میں جو کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہا گیا جس طرح اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اللہ کے سوا کسی بزرگ کی، پیر فقیر کی نظر نیات منت منوتی بھی نہ دی جائے۔ مسئلہ پڑھ چکے، اب دیکھا وہ مسائل ہو رہے ہیں جو کر پڑے تھے تم نے سارے۔ اللہ کے سوا کسی کی نظر، کسی کی نیاز، کسی کی منت منوتی، ہیکل میں کوئی بھی منت نظر نیاز نہ دی جائے، اور کسی کے نام پر کوئی چیز حرام بھی نہ کی جائے۔ مراد کیا ہے؟ نہ کسی کی وجہ سے کوئی چیزیں حرام بناؤ، نہ کسی کے نام پر کوئی چیزیں نیازیں، یعنی مشرکین کی تحریمی بھی قرآن اٹھائے گا اور مشرکین کی نیازوں کو بھی قرآن تحریمی اٹھا کر کہے گا اے مشرکو، جن چیزوں کو تم نے حرام بنایا وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ حلال۔ اور مشرکو، جو تم غیروں کے نام پر، پیر وکیل کے نام پر نیازیں دے رہے ہو، وہ قطعی حرام ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام۔ اب سمجھ گیا مسئلہ؟ دیکھا فرق ہو گیا کہ ہو گیا؟ پہلے کیا قرآن نے زور دیا خدا کے پکارنے پر، خدا کے پکارنے پر، اللہ کو پکارا جائے، غیروں کو کار صاحب اللہ کو اس کو پکارا جائے۔ دوسرا کیا کہا؟ جتنا کہ کار صاحب وہ ہے، پکارنے کے لائق وہ ہے، اسی طریقے سے نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے، اور اس کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھو۔ مشرکوں اپنی طرف سے معبودوں سے ڈر کر کوئی چیز حرام نہ بناؤ۔ فرق ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ یہی دیکھو گے انشاءاللہ آگے۔ اب چلے جاؤ تیسری بات، اسی صورت میں تیسری بار جاوے کا ذکر ہوا تیسرے پارے کی اصلاح میں۔ وہاں کیا ہے؟ ایک بات مقدمہ اور سمجھ لو، یہ کیونکہ آگے تم نے اجمالی آیتیں سن لی تھی، مقصود پورا نہیں سنا تھا، اب تھوڑا سا یہاں سنت میں پکڑا ہے۔ آگے یہ بیان ہوگا، مشرکوں میں ایک ہی بھی پارٹی تھی، ایک جماعت تو یہ تھی جو اپنے معبودوں کو، فرشتوں کو، پیروں پیغمبروں کو سمجھتے تھے یہ کار ساز ہیں، اللہ ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، جو چاہے کرے، حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ بعض کہتے تھے نہیں، یہ تو نہیں، خود تو نہیں کچھ کر سکتے، لیکن جو بات چاہیں اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جو بات چاہیں اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ ذرا گھٹیا درجہ ہے۔ بڑھیا درجہ تو یہ ہے نا، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے،
جو چاہیں کر سکتے ہیں. گھٹیا درجہ کیا ہے جی؟ وہ تو نہیں، لیکن جو چاہیں خدا سے منوا. اب سمجھے؟ خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، خدا ان کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں. اس کا لفظ میرے شیخ مثالوں کے بعد یوں سمجھایا کرتے تھے، اور یہی مثالیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے بھی دی ہے. ایسی مثال جس کے بیٹا ہوتا ہے نا اپنے باپ کے آگے، وہ لو بھائی قرآن پاک آ گئے آ رہے ہیں. اچھا ہاں جی لے لیجیے قرآن پاک. چلو اب بکرا شروع ہو ہی گئی اب تو. ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کے آگے، کہ مثال ایسی دیتے ہیں جس کے بادشاہ ہوتا ہے، اس کو ہوتے ہیں وزیر. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ وزیر جو بادشاہ سے منوا لیتے ہیں. کیوں؟ بادشاہ سمجھتا ہے کہ اکثر میرے کارکن ہیں، میں نے ان سے کام لینا ہے نا. وزیر کہتا ہے حضرت آپ کیا کہ یہ بات یوں ہے، یوں اگر یوں مہربانی کر دیا بات یوں کرتا. مہربانی بادشاہ ہی ہے، لیکن وزیر بادشاہ سے مہربانی کروا لیتے ہیں. جس کی وزیر کی بات بادشاہ مان لیتا ہے، بیوی کی بات خامد مان لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بیوی خامد کو کہے، خامد کی مرضی نہ بھی ہوتے خامد سے بیوی اپنے خامد سے بات یہ بھی ہوتی ہے. گھر کی بادشاہی ہوتی ہے نا، یہ جس طرح چاہے یہ گھر کا ہوم سیکٹری ہے، یہ جس طرح چاہے اپنے گھر سے خامد اپنے کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے باب آدم کو بھی حضرت حوا نے میوہ کھلوا ہی دیا تھا نا. ہے خیال میں؟ دو. تیسرا بیٹا اپنے باپ سے، باپ کی مرضی نہ ہوتی لیکن بیٹے کے ابا نہیں آپ کیا کرتے، یوں مہربانی کرے بات یوں ہونے والی ہے، ضد کر لے تو باپ کہتا چلو بچہ میں کیا کروں. سمجھ گئے؟ جتنا بیٹا باپ سے منواتا ہے، وزیر بادشاہ سے منوا لیتے ہیں، بیوی خاوند سے منوا لیتی ہے. یوں ہی کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں بچیاں ہوتی ہیں نا، بچیوں کے مانند ہیں. کوئی کہتے تھے بیویاں جیسی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہماری مریم جیسی ہے. یوں اللہ تعالیٰ سے جو بات چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں. اب قرآن آیا، قرآن نے کہا کارساز بھی نہیں اور منوانے والے بھی. اس مسئلے کو ہمارے شیخ فرمایا کہ نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت غالبہ، نفی شفاعت غالبہ. کیا مانا؟ اس بات کی قرآن نفی کرے گا، اٹھائے گا. کوئی خدا سے کام کروا سکتا، کوئی خدا سے کام کروا سکتا، کروانے والا نہیں کہ جو بات چاہے خدا سے کروا لے. آج کے بریلوی کی کتابوں میں انشاءاللہ نکال کر دوں گا تمہیں، انشاءاللہ تم دیکھو گے، ہاں کہیں گے تو جو چاہتا ہے پیرن پیر خدا سے منوا لیتا ہے. تیری بات پیرن پیر خدا بھی رد نہیں کرتا. قرآن اس کو اٹھائے گا. یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ جو بات چاہے خدا سے منوا لے. کتنے ہو گئے درجے؟ 3. پہلا، اللہ کو کارساز سمجھ پکارو، کسی پیر وکیل پیغمبر کو نہ پکارو. دوسرا، اللہ ہی کی نیازیں دو، کسی پیر وکیل پیغمبر کی نیازیں نہ دو. خدا کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو. مشرکوں اپنی طرف سے اپنے پیروں وکیلوں سے ڈر کر کوئی چیز حرام نہ بناؤ. کتنے ہو گئے جی؟ 2. تیسرا، نہ کارساز بھی کوئی نہیں اور خدا سے کام کروانے والا بھی. یہ پنجابی میں کہتے ہیں، پس تو مجھے نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پیران دی لیکھچ لیکھ تقدیریں موڑ لیتے ہیں، جو بات چاہتے ہیں خدا سے منوا لیتے ہیں. قرآن اس کی رد کرے گا. پارے تیسرے میں جا کر جھوٹ کہتے ہو، کوئی منوانے والا. سمجھ گئے بات کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ دعوے کا ذکر ایک بار 2 بار احاطہ ہے. اب ایک اور مبارکتا ہوں، بالکل جوار قرآن سب لا رہا ہوں یہاں. پہلی بار نفی شرک اعتقادی ہے، دوسری بار نفی شرک فعلی ہے. سمجھا میری بات کو؟ سن چکے جوار قرآن ساری، اس کو آپ سمجھ رہے ہو. پہلی بار یا الناس اعبدوا ربکم نفی شرک اعتقادی ہے،
کار ساز سمجھ کر نہ پکارو، نبی شرک اعتقادی۔ دوسری بار نبی شرک فعلی ہے، کار ساز بھی نہ سمجھو، پکارو بھی نہیں، اور کسی کے نام کے بکرے اور لیازے بھی 11ویں شرطیں بھی مت دو۔ یہ کیا ہوگا؟ نبی شرک فعلی، سمجھ گئے؟ تیسری بار اس کے ساتھ ایک اور شرک رہ گئی تھی، اس شرک کو قرآن اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے سارے قرآن پاک میں اسی شرک کی تیلیاں قرآن میں کھیرے گا آ گیا۔ تو ایک ربط تو یہ ہو گیا، یہ تفسیر ہو رہی ہے ربطوں کی۔ آگے دوسرا یہ ہے، اس سورت کے دو حصے ہیں۔ یہ توحیدی ربط تھا، سمجھے میری بات کو؟ اس سورت میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ابتدا سے لے کر نکالو پارہ دوسرا، یہ ہے جی پارہ دوسرا 36 ستۃ و ثلاثون 36 ہاں جی، ابتدا سے لے کر 36 دیکھا وہاں کوتبہ یا الذین آمنوا کوتبہ علیکم القصاص فی القتلی، یہاں تک خیال میں آگے گری آ گیا، یہاں تک دو مضمون آئیں گے بس۔ یہ ہے میرے شیخ کا کمال، یہ ہے میرے شیخ کا کمال۔ یہ چیز آپ انشاءاللہ حیران ہو کر دیکھو گے کہ جتنا میرا شیخ مضامین کی تقسیم کرے گا، خدا جانتا ہے یہ عقل کو بحران یا مولا کس طرح شخص سے نکالے مضامین، وہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے۔ اگر کوئی تیسری چیز ہے کہ مجھے کہنا، انشاءاللہ نہیں پاؤ گے اور کچھ ہے۔ یہی ہے میرے شیخ کا کمال، ہر صورت میں ہر صورت مضامین کا اخذ کرنا نکالنا، یہ ان کو حق اللہ نے دیا تھا، لیکن بار بار دیکھ کر سمجھ کر غور فکر کر کے نکالا ہے۔ ابتدا سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تک، یہاں تک دو مضمون ہوں گے، توحید اور رسالت۔ توحید اور رسالت کتنے مضمون ہو گئے؟ دو، توحید اور رسالت۔ پھر یہاں سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے لے کر آخر تک سمجھ گئے؟ دو مضمون اور آ جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے لے کر آخر تک دو مضمون اور آ جائیں گے کہ جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدین کے لیے مال خرچ کرو اور مجاہدین اللہ کے مسئلے کے لیے اٹھو، مشرکوں سے مقابلہ کرو۔ کتنے ہو گئے جی؟ پہلے کتنے مضمون تھے؟ دو، توحید اور رسالت، بس انشاءاللہ تیسرا مضمون نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے لے کر صفحہ 36 سے لے کر آخر تک دو مضمون اور آ جائیں گے، کیا؟ جہاد اور انفاق، مجاہدین دیکھو اللہ کی راہ میں مشرکوں کے مقابلے میں، لیکن مجاہدین کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، توپ طوفان، تیر و تلوار وغیرہ کی ضرورت ہوگی، مال خرچ کرنے والوں تمہیں اللہ نے مال دیا، مال خرچ کرو۔ دو مسئلے ہو گئے۔ جہاد اور انفاق وہ جماعت کر سکتی ہے، وہ جماعت کر سکتی ہے جو جماعت آپس میں جن کا نظم و نسق ٹھیک ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جن کا آپس میں اختلاف ہو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ وہ بابا تم ہم یہاں بیٹھے 300-400 ہیں، ہم اگر تمہارا ہمارا آپس میں کیا اختلاف ہو، ہم کسی اور سے مقابلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک اس جماعت کو متحد اور منظم کروانے کے لیے امور انتظامیہ کا بیان کرے گا۔ امور انتظامیہ، کیا میں نے کہا؟ اس جماعت کو متحد کروانے کے لیے اور منظم کروانے کے لیے قرآن پاک کیا بیان کر؟ امور انتظامیہ۔ پھر میں بار بار کہتا ہوں اگلے حصے میں کیا ہے؟ جہاد اور انفاق، لیکن جہاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ ساری جماعت کا آپس میں کیا ہو؟ اتحاد اور نظم نسق ٹھیک نہ ہو۔ جماعت کو صحیح طریقے سے منظم کرنے کے لیے بیان ہوگی امور انتظامیہ،
ان امور پر عمل درآمد کرو، منظم رہو گے، اتحاد رہے گا، ورنہ تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور جب منظم ہو کر رہیں گے تو انشاءاللہ یکجان ہو کر کام بھی کریں گے۔ ذرا نظم و نسق میں خرابی ہو گئی تو نظم و نسق میں خرابی کے بعد جہاد کیا ہوگا؟ وہ بابا تم ہی سوچو، میرا اعتماد تم پر نہ ہو، تمہارا اعتماد مجھ پر نہ ہو تو ہم کام کیا کریں گے؟ یہی ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کا حال۔ حکومت، ظالم حکومت، پوری حکومت کیا کرتی ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، نظم و نسق ان کا ٹھیک ہونے نہیں دیتی تاکہ مل کر کوئی کام نہ کرے۔ پتہ انگریز کیا کرتا تھا؟ انگریز سوہر کا یہ کام تھا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑانا، یا ہندوستان کے رہنے والوں کو آپس میں لڑانا تاکہ ہندوستانی لڑتے رہیں اور انگریز حکومت کرتا نہیں۔ سمجھے؟ جب انگریز نے دیکھا کہ میں تو ان کو ٹکڑے کروا کر مر گیا لیکن یہ اتحاد میں آ گئے، مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں یہاں ہندوستان میں رہ نہیں سکتا، تب نکلا حرامی یہاں سے۔ وہ کتا جانتا تھا انگریز اگر ہندوستان کے رہنے والے ایک ہو گئے تو میری خیر ہو نہیں، جب تک یہ ٹکڑے ٹکڑے رہیں گے وہ حکومت کرتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ہندوستان انگریز نے تاڑ لیا، اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تب نکلا، یوں نکل سکتا تھا؟ یہاں کہتے ہیں جی سوا خون خرابے کے نکلا، یوں نکلتا تھا؟ مجھے کوئی نکالا یہاں اس مسجد سے، میں نکلتا ہوں یوں ہی اپنے آپ ہی؟ بابا تب نکلا ہے، سمجھ گیا کہ میرے رہنے کی جگہ وہ کوئی نہیں، خیر باہر آگے چھوڑیے۔ اس کے بعد ہمیشہ ظالم حکومتیں کرتی جب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں۔ یہاں اس ملک کا حال بھی کیا ہے؟ میرے نبی خدا جانتا ہے، مسئلہ آئے گا حیات النبی، انشاءاللہ پوری تسلی کتابیں تمہارے سامنے رکھیں گے، یوں دکھائیں گے تمہارے سامنے، اکثر تمہارے اندر کئی علماء بھی ہیں دیکھو گے، لیکن اتنا باوجود مسئلہ بیان کر سے پہلے کہہ دیتا ہوں، سخت ترین وہ لوگ ہیں جن اس مسئلے کو گلی گلی کوچوں میں پھیلا کر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر کے جماعت میں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جس جماعت کے افراد آپس میں کیا ہو، تفریق میں ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو، وہ مقابلہ کیا کریں گے؟ مقابلہ کیا کریں گے؟ یہ تو مجرم ہے جو قومی انتشار پھیلوا رہے ہیں۔ لیکن چلو مجھے ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں، جب ہمیں مجبوری ہوتی ہے، جاتے لوگ پوچھتے مجبور بتانا پڑتا ہے، ورنہ کبھی کام نہیں ہو سکتا جب تک اتحاد رہو۔ ہاں جی، سمجھ گئے؟ صدیقین میں ایک مقام ہوتا